اللہ فرماتا ہے مودعک ربک وما قلی، اے میرے محبوب آپ کے رب نے جب سے آپ کو منتخب کیا ہے نہ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کبھی آپ سے ناراض ہوئے ہیں، یعنی آپ کے رب نے جب سے آپ کو منتخب فرمایا آپ کو نہیں چھوڑا، نہ ہی جب سے آپ کو محبوب بنایا ہے ناراض ہوا ہے۔ اب یہ آیت کیوں نازل ہوئی، یہ بات کیوں کہی اللہ پاک نے؟ اس لیے کہی کہ 40 یہودیوں کا وفد آیا، سوال کرتا ہے کہ یا رسول اللہ روح کیا ہے، صحابہ کہف کون ہے، ذوالقرنین کون ہے؟ آپ کو پتہ ہی ہے ذوالقرنین، آپ نے پڑھا سورہ کہف میں، صحابہ کہف کا بھی آپ نے ذکر پڑھا۔ تو انہوں نے جب یہ سوال کیے نا تو 40 دن گزر گئے، وہی نہ اتری، سرکار نے کہا تھا میں اگلے دن آپ کو بتاؤں گا، لیکن خدا کی اس میں مشیت، اللہ کی مرضی تھی، اللہ کی رضا تھی، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اب 40 دن گزر گئے، کافروں نے بہت میرے نبی کو تنگ کیا، بہت ستایا، ہر طرح سے تکلیفیں دی کہ کیا محمد کو اللہ نے چھوڑ دیا کہ اب 40 دن گزر گئے ہیں، کوئی دعوت ہی نہیں، کوئی تبلیغ ہی نہیں، کوئی اللہ کی بات ہی نہیں۔ تو پھر میری پیاری بیٹیوں اللہ نے یہ سورہ والضحیٰ نازل کی، پھر اللہ نے قسمیں کھا کھا کے بتایا ما ودعک ربک وما قلی، کہ نہ میں نے اپنے یار کو چھوڑا نہ اس نے مجھے چھوڑا۔ اللہ فرما رہا ہے میں نے تو تمہیں ڈھیل دی ہوئی تھی کہ تم نے جو کرنا ہے کر لو۔ پھر آن قریب میرے محبوب کی ایسی شان آئے گی کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی شانیں کھول کے بیان کر دے۔ فرمایا وہ میرے قریب میں اس کے قریب، وہ میرے نزدیک میں اس کے نزدیک، وہ مجھ سے جدا نہیں میں اس سے جدا نہیں، فرق یہ ہے وہ خدا نہیں میں مصطفیٰ۔ لوگوں تم نے کیا سوچ لیا کہ محمد کو اللہ نے چھوڑ دیا؟ نہیں نہیں، اللہ تو محمد کے ساتھ ہے۔ ارے کائنات میں کچھ بھی نہ تھا جب اللہ نے محمد کا نور بنایا، اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے محمد کا نور بنایا۔ محمد نہ ہوتے خدائی نہ ہوتی، خدا نے یہ دنیا ہی بنائی نہ ہو۔ تو آج جو کچھ ہے سب محمد کا صدقہ ہے، سب حضور کا صدقہ ہے۔ تو میرے رب نے فرمایا یہ کبھی سوچنا بھی مت کہ اللہ اپنے حبیب سے کبھی ناراض ہوا ہے یا ناراض ہو سکتا ہے۔ رب نے ہمیشہ کے لیے فرما دیا، آپ نے فرمایا آپ کے رب نے جب سے آپ کو منتخب کیا ہے نہ کبھی چھوڑا ہے نہ کبھی روٹھا ہے۔ سبحان اللہ، یہ تو بات تم چھوڑ ہی دو نا کہ تم کبھی سوچ بھی لینا کہ بھی اللہ نبی سے ناراض ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات فرمائی، اللہ فرماتا ہے وَلَلْآخِرَاتُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، وَلَلْآخِرَاتُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور بے شک ہر بات کی گھڑی آپ کے لیے پچھلی گھڑی سے بہتر ہے۔ اے محبوب تیری اگلی گھڑی پچھلی سے بہتر ہے، بولو اللہ اکبر۔ دیکھو جی ہم لوگ جب نماز پڑھتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں تو ہمارا وہی لمحہ افضل ہوتا ہے، جب سو جاتے ہیں تو افضل تھوڑی ہوتا ہے، لیکن رب کہندا ہے سونیا جویں جویں منٹ لنگ دے نے سیکنڈ لنگ دے نے نا تے ہر سیکنڈ ایک اگلا سیکنڈ پھر دوسرا سیکنڈ، سونے جویں سیکنڈ بعد دوجا سیکنڈ ہوندا نا اس طرح تیریاں شاناں بھی ودھدیاں جا رہی ہیں، تیرے مرتبے بھی ودھدے جا رہے ہیں، تیرے رتبے بھی ودھدے جا رہے ہیں۔ اے محبوب قیامت والے دن دنیا دیکھے گی اصل آپ کا جلوہ کیا، پھر پتہ چلے گا کہ میرے نبی کی اصل شان کیا ہے۔ میرے محبوب آپ تو اتنی شان والے ہیں کہ جگتے رہنا حضور دا نا ہر دم تے کسے دے روکیاں رکنا نہیں، جند مکدی مک جانی تے ذکر میرے محبوب دا مکنا نہیں، تے ڈنکا جویں حضور دا وجیا ایویں کسے نبی دا وجنا نہیں، میرے نبی دا ذکر کردا جے تک تے خدا بھی رجیا نہیں۔ فرمایا یہ تو بات تم چھوڑ ہی دو نا کہ تم یہ کہتے ہو، بلکہ یوں سمجھو کہ رب پاک خود محمد کر رہا ہے، اللہ خود میرے نبی کا ذکر کر رہا ہے۔ فرمایا محبوب تیری اگلی گھڑی پچھلی سے بہتر ہے میرے نبی میرے حبیب، جب آپ سو جاتے ہیں تو وہ لمحہ بھی افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ پاک نے اب یہ آیت تو اس سے بھی پیاری ہے جو ابھی میں پڑھنے لگی ہوں، آیت نمبر 5، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ یہ آیت ہے جی وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ وَتَرْضَىٰ۔ اے نبی اے حبیب ہم ان قریب آپ کو اتنا دیں گے راضی کر دیں گے۔ یہ کافر یہی کہتے ہیں نا کہ آپ کو رب نے چھوڑ دیا، اب اللہ ان کو بتا رہا ہے چھوڑنے والی بات تو چھوڑو، ہم تو اپنے محبوب کی رضا کے طلبگار ہیں کہ محبوب تو راضی تو ہم راضی، محبوب جب آپ راضی ہو جائیں گے تب ہم خوش ہوں گے۔ بتا محبوب تو راضی کب ہوگا؟
فرمایا اے اللہ کے نبی اللہ نے تو آپ کو راضی کرنے کا وعدہ کیا ہے کہ میرے محبوب آپ مجھ سے راضی ہو جائے. فرمایا یا رسول اللہ آپ کب راضی ہوں گے؟ کہا جب میری امت ساری جنت میں داخل ہو. وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. نبی اتنا دیں گے کہ آپ کو راضی کر دیں گے. کیا بات ہے، بولو جی سبحان اللہ، مل کے بولو. وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اور آپ کا رب ان قریب آپ کو اتنا کچھ عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. اب یہاں پر میرا دل کرتا ہے کہ میں شعر پڑھوں. نبی کا ذکر ہی خدا کا ذکر ہے، نبی کا ذکر ہی خدا کا ذکر ہے، نبی کا ذکر ہی خدا کا ذکر ہے، نبی کی بات ہی خدا کی بات ہے. ید اللہ کہہ دیا، ہاتھ اٹھا کے ید اللہ کہہ دیا، ید اللہ کہہ دیا تو ثابت ہو گیا، ید اللہ کہہ دیا تو ثابت ہو گیا. نبی کا ہاتھ ہی خدا کا ہاتھ ہے، نبی کا ذکر ہی خدا کا ذکر ہے، نبی کا ذکر ہی خدا کا ذکر ہے، نبی کا ذکر ہی خدا کا ذکر ہے. ہم پہ ایسی عطائیں نبی کی بھول جائیں تو کیسے. اے امتیو، میرے آقا کے احسانوں کو یاد کرو. اے امت رسول، میرے آقا کے احسانوں کو یاد کرو. تم پہ کتنا کرم ہے میرے نبی پاک کا. اگر وہ نہ ہوتے تو آج ہم کسی کو منہ نہ دکھا سکتے. ان کے صدقے سے ہی آج ہمیں سب کچھ ملا ہے. ان کی وجہ سے ہم اشرف المخلوقات ہیں. ان کی وجہ سے ہم تھوڑا پڑھتے ہیں ثواب زیادہ ملتا ہے. ان کی دعا سے ہی ہمیں یہ لیلۃ القدر، یہ شب معراج، یہ شب قدر ملی ہے، تاکہ اللہ میری امت کو بخش دے، تاکہ میری امت ان راتوں میں معافیاں مانگ لے. انہی کی برکت سے یہ سارا کچھ ہے. تو میں کیوں نہ کہوں ہم پہ ایسی عطائیں نبی کی، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. ہم پہ